بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. آپ کی آراء ہمیں فریکوینٹلی مل رہی ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ سے بہت تقویت حاصل ہوتی ہے. ناظرین، ہم سے بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، بہت سارے کویشچن آنسرز ہو رہے ہیں. ہم آپ کی آراء میں مل رہی ہیں، ہم اس کے مطابق باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے وہ بار بار فریکوینٹلی پوچھا جا رہا ہے. آج میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں. یہ زوڈیک کنسلٹنسی یا اپنے حالات کو جاننا، یا اس کے بارے میں اس کی اسلامک ویلیو کیا ہے، کیا یہ اسلام میں منع ہے، کیا اس کا اسلام میں جو ہے وہ منائی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کر لیں. تو جتنی میں نے فقہ پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو زوڈیک کنسلٹنسی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ فقہ کو اور اپنے ریلیجن کو لازمی پڑھیں. میں نے ساری زندگی فقہ پڑھتے ہوئے گزاری، حدیث کی کتب، قرآن پاک کی تفسیر، سائنٹیفک ویلیوز، الفا نومیرکس، کرنٹ سائنسز. میں نے یہ سب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر یہ علم، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ہے کہ یہ شاید یہ علم جو ہے یہ خدا کے نعوذ باللہ اختیار میں ہے یا شرک ہے یا پتہ نہیں کیا کیا اور بہت بڑے بڑے لفظ، تو اگر یہ ایسا ہی ہے تو قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں سورت ہے سورہ بروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات جس میں ہے بروج برج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں برج ہیں، جس میں برج بنا دیے. برج بنائے کس نے؟ اللہ نے. اب اگر ہم بار بار بات کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا پرندہ یا کوئی ایسا جانور ہے جو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، لیٹس سے چمگادڑ، اور آپ چمگادڑ کو کہیں کہ 2500 ورڈز کا ایک ایسے لکھنا ہے سورج کے اوپر، سورج کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس کی لائٹس کیا ہے، تو کیا لکھے گا؟ سورج پہ تو ایسے وہ لکھے گا کہ جس کا بہت سارا ٹائم سورج کے ساتھ گزرتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے. جیسے فقہا کی روشنی میں ہر آدمی مفسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کنٹمپرری نالجز کو نہ پڑھے. متداول علوم کو پڑھے بغیر تفسیر قرآن ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک لافانی آفاقی کتاب ہے جو دین کے ہر پہلو پہ حاوی ہے. اسی طرح جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، بنا سوچے سمجھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمیں ہمارے علوم سے دور کرنے میں زائنزم کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کہ کہیں ہم اپنی اس رینیسنس کے اوپر نہ چلے جائیں جو رینیسنس ہماری تھی. پوری کائنات میں جو بڑے علوم مانے جاتے ہیں اس میں میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس یہ 2 دونی 4 کا علم ہے. صرف فزکس، کوانٹم فزکس کیا 2 دونی 4 کا علم ہے؟ جو لوگ کوانٹم فزکس کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. آپ کی پوری زندگی میں ایک ایک چیز میں میتھمیٹکس انوالو ہے. ڈرون اٹیک سے لے کے اسپیس راؤٹنگ سے لے کے آپ کی زندگی کے ہر فیکٹر میں گنتی انوالو ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا حصار کر دیا، کل شیء ہر چیز کا، عددا اعداد میں، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے الفا نومیرکس میں بند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. جوڑے میل اور فیمیل کے نہیں ہیں، میل اور فیمیل کے جوڑے نہیں ہیں.
اینٹونیمز کے بھی جوڑے ہیں، سینونیمز کے بھی جوڑے ہیں. زندگی کا موت کے ساتھ جوڑا ہے، دن کا رات کے ساتھ جوڑا ہے. اسی طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، نیکی کا بدی کے ساتھ جوڑا ہے، گناہ کا ندامت کے ساتھ جوڑا ہے، نیکی کا تکبر کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. یعنی انسان جب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت نمازی پرہیزگار ہوں، تو وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اندر ان سین شیطان اور نفس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تکبر کا بیج پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب گناہ گار ہے تو اس کے اندر ندامت ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ عبادات اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی ندامتیں کامیاب ہو جاتی ہیں. ایک آنسو اللہ کے سامنے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے، وہ ایک آنسو اس کو بہت بڑا مرتبہ دے دیتا ہے. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. بار بار ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. ایک امپیکٹ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کاہن اور جادو یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. کاہن کے پاس جانا حرام ہے. لیکن آپ اور ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ کہانت اور گیٹنگ نالج از سم تھنگ ڈفرنٹ. آج اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو چیک کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کی چیزیں دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو کینسر کا مرض لاحق ہے، 4th سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، ہائی گریڈ کینسر ہے اور یہ ان قریب ایرپٹ ہوگا، اور جب آپ کی باڈی میں یہ ایرپٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا چانس نہیں ہے کہ آپ زندہ رہ سکیں. 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، اسی طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ اتنے چانس ہے. تو کیا ڈاکٹر اللہ کی بنائی ہوئی جورسپروڈنس میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے؟ یا محکمہ موسمیات کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت ہوا کا دباؤ یہ بن رہا ہے، سمندر کی یہ پوزیشن ہے، طوفان آ سکتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ محکمہ موسمیات والے نو کی پتا کردہ تے اللہ ہے. محکمہ موسمیات والے نے اپنے علم کے مطابق آپ کو بتایا ہے طوفان آنے والا ہے، اگر آپ اسے بچ سکتے ہیں بچ جائیں، ورنہ طوفان آئے گا اپنا کام کرے گا. آپ طوفان کو تو نہیں روک سکتے، آپ اس کی پریونشن کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو زوڈک کنسلٹنسی ہے، یہ جو نالج ہے، یہ انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ آنے والی سرٹن کلیمٹیز میں جو اللہ نے بنائی ہوئی آپشنز ہیں اس میں سے بیسٹ آپشن کو چوز کر لیں. ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم یہ آج تک کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اس ذات واحد، ذات یکتا کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے جو چاہے کر دے. جو کیلکولیشنز ہمارے پاس آپ کے اعداد نمبر کی آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ مالک کل ہے، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے. آل ٹوگیدر پورا سیکوینس چینج کر لے، ہم کیا کر لیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین کے لیے. لیکن اس سے اگلی آیت کا حصہ جو ہے وَيَزِيدَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم اسی سے اپنا نقصان بڑھاتے ہیں. پیسہ اٹ سیلف برا نہیں ہے، حرام کاموں میں یوز کریں گے اس کا یوز حرام ہے، اس کا جو ہے وہ امپیکٹ اس کا آپ کو آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا اور دنیا میں بھی. لیکن وہی پیسہ اگر اللہ کے کاموں میں خرچ ہو، اللہ کی مخلوق کی بہتری پہ خرچ ہو، اسی اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو، تو پھر کیا پیسہ برا ہے؟ پھر وہی پیسہ جو ہے وہ ایک باعث برکت بنتا ہے، اسی سے آتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس نالج کو
سفلیت کے لیے، نیگیٹیوٹی کے لیے یوز کریں. اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو نیگیٹیوٹی کی پریونشن کے لیے یا نیگیٹیوٹی کو پرووک کرنے کے لیے یوز کریں، اور پازیٹیوٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے یوز کریں، اس کی پریونشن میں یوز کریں، پھر تو یہ غلط ہے. لیکن اگر یہ بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی ہے، اف اٹ ورکس فار دی ویلفیئر، جیسے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے اپورٹس کے اوپر، سائیکومیٹری کے اوپر، کلٹ سائنسز کے اوپر، بالکل وہی سچویشن ہے جیسے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں پڑھو گے تو دنیا سے مٹ جاؤ گے. آنے والے وقت نے ثابت کیا علی گڑھ کی یونیورسٹی کا امپیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپشنز دیتا ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، ریلیجس پہلو بھی نہیں ہے، سائنٹیفک پہلو ہے، سوشل پہلو ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں. ڈاکٹر آپ کے اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جسم میں یہ چل رہا ہے، ایکس رے سے یہ چل رہا ہے، تو اللہ تو وہ بھی آپ کو نہیں دکھا رہا. تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ بھی شرک ہے. کیا الٹرا ساؤنڈ سے آپ اندر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جسم کی، کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ بھی شرک ہے. محکمہ موسمیات والا اگر طوفان کی پیش گوئی کرے، کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ بھی شرک ہے. ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کیا وہ بھی حرام ہے؟ وہ بھی شرک ہے. obviously نہیں ہے، obviously نہیں ہے. دین سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے فائدے حاصل نہیں کر سکتے، ورنہ کبھی بھی یہ نہ ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا بھی عطا کر، والآخرہ، اور آخرت بھی عطا کر. یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت، دنیا بھی رکھنی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بزنس کیا، کیا نہیں کیا؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا رسالت میں آپ نے بزنس. سوشل چیزوں سے فائدہ اٹھانا. رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین میں بھی تو دنیا کا فائدہ تھا. فقہ تو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے نکل رہی تھی. باہر دنیا میں، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے باہر نکلو، دیکھو کہ اللہ نے کیسے دنیا بنائی. تم آسمان کو نہیں دیکھتے، تم زمین کو نہیں دیکھتے. سورہ جمعہ کی آیات ہے کہ پھر دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تو مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر باہر پھیل کے کیا کرنا ہے؟ اسلام صرف ایک ایسپیکٹ کا دین نہیں ہے، ایک ایسپیکٹ کا دین نہیں ہے. اسلام پوری لائف کے اوپر حاوی ہے. اسلام آپ کے ایک ایک چیز کو، آپ کے کردار کو، آپ نے دنیا میں جو کرنا ہے وہ اسلام ہے. آپ کے ساتھ آخرت میں جو ہونا ہے وہ اسلام ہے. یہ دونوں چیزیں کرنے اور ہونے کی، یعنی گین اینڈ گیٹ کے درمیان اسلام ہے. ہاؤ یو ہیو ٹو گین اینڈ ہاؤ یو ول گیٹ، یہ اسلام ہے. اب اسلام کو اس بحث میں الجھانا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ٹھیک لگ رہی ہو، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی ایک چیز ایک ہی وقت میں دو ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر فرض کیا ایسے 6 لکھا ہوا، ادھر سے ادھر دیکھتا رہا، اس کے لیے 9 ہے، ادھر سے دیکھنے والے کا 6 ہے. جو 9 کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 6 کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو، اسلام کو فیل کیسے کرنا ہے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. کہ یہ بار بار ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ اسلام کے بنیادی اصول کے منافی ہے. تو سر یہ سائنس ہے، جیسے پیور سائنس، الفا نومیرکس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے.
ویوز اینڈ وائبس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. جو لفظ جس نے کبھی بولے ہیں وہ کائنات کی کسی لائبریری میں محفوظ ہیں. وائس ڈیکوڈنگ اس جہان کی، اس دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے. بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں. آنکھیں بند کرنے سے ان کا انکار نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں ریسرچز ہو رہی ہیں. ہم نہیں مانتے، اس سے فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات اس کو مانتی ہے، ریسرچ کر رہی ہے. اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. فونیٹکس ہوں، الفا نومیرکس ہوں، یہی ڈفرنس ہے کلمات اللہ اور کلمات العوام میں. عربی تو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے. Then what is the major difference between the word of Allah and the word of common men? اس کی الفا نومیرک پاورز. تبھی تو اللہ نے کہا تھا سورہ کوثر جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. کیوں پوری دنیا میں گنتی 9 سے اوپر نہیں جاتی؟ کیوں پوری دنیا میں جہاں ساورینٹی ہوگی وہاں پہ آپ کو 12 ضرور ملے گا. ٹائم ڈویژنز 12، کیلنڈر کے مہینے 12، اور بروج والسماء ذات البروج، زوڈک سائنس 12. یہ نہ 13 ہوں گے نہ 11 ہوں گے. 10,500 کی سال کی ریسرچ ہے. 12 سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. کسی نے کوشش کی تھی، بہت بری طرح پٹ گیا تھا یہ نظام. یہ 10,500 سال کی ریسرچ ہے. کیوں اس کو ڈیفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر طرف سے کہ کسی طرح یہ نظام ڈیفر ہو جائے؟ الفا نومیرکس حقیقت ہے. یہ دن، یہ علم ساعات، یہ علم الوان جسے کہتے ہیں، کلر تھراپی، یہ حقیقت ہے. البیرونی صرف میتھمیٹیشین نہیں تھا. عمر خیام جو پیشین گوئیاں کرتا ہے اتنی بڑی بڑی دنیا میں مشہور ہے، وہ صرف میتھمیٹیشین نہیں تھا. وہ حالات کی کیلکولیشن کر کے اس کے نمبرز نکالا کرتا تھا. حافظ شیرازی جو کیلکولیشنز دیتا ہے پوئٹری میں، فال دنیا کی سب سے بہترین حافظ شیرازی کی ہے. وہ حافظ قرآن ہے، فقہ کا عالم بھی ہے. پوئٹری تو اس کا ایک چھوٹا اسپیکٹ ہے، گو کہ وہ مشہور پوئٹری سے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، البیرونی کو دیکھ لیں، ابن الحسن کو دیکھ لیں، فارابی کو دیکھ لیں. یہ الفا نومیرکس بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں سورج نظر نہیں آتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس میں کمپیٹنٹ تھے ان کی جگہ انکمپیٹنٹ لوگ آ گئے. انہوں نے اس کو مس یوز کیا اور پوری سچویشن کو فوگی کر دیا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. کوا اگر عقاب کے گھونسلے میں انڈا دے دے گا تو کیا عقاب پیدا ہوں گے؟ اگر آج اس فیلڈ میں وہ لوگ آگے آ گئے کہ جن کے پاس نالج نہیں ہے تو کیا یہ نالج ہی شکوک کا شکار ہو جائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سائنس ہے. فزکس میں بات کر لیں تو کوانٹم فزکس کے جو لوگ ہیں وہ اس علم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. باطن، قرآن پاک کے لفظوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بطون. کہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ ہے، ایک اس کا باطن ہے. ایک ظاہر کا ترجمہ ایک باطن ہے، اس باطن کا اگلا ایک باطن ہے، اس تیسرے کا اگلا چوتھا باطن ہے، 5واں باطن ہے، 6واں باطن ہے، 7واں باطن ہے. 7 بطون قرآن پاک کے، یعنی ایک لفظ کے کئی ہزار معنی. جو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو. وہ جس شخص نے ترجمہ کیا تھا کیا وہ فزکس کا بھی عالم تھا؟ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا اور جس کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں جس ٹاپک پہ بات ہوگی اس ٹاپک کا ایکسپرٹ اس کے اوپر آیا دے گا تفسیر نمونہ کی شکل میں. وہ بہت سارے لوگ مل کے اس تفسیر کو لکھتے ہیں. فزکس کی بات ہے تو فزسسٹ جو ہے وہ بتائے گا، میڈیسن کی بات ہے تو میڈیسن کا آدمی بتائے گا. ساری چیزیں ایک فقہ پڑھنے والا یقیناً نہیں بتا سکتا. وہ 8 سال چھوڑ کے 800 سال کی بھی سٹڈی کر لے، کیونکہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. اللہ نے جس شخص کو جو کام دیا ہے وہ بہتر کرے گا. یہی وجہ ہوئی
کہ جو لوگ انکمپیٹنٹ تھے وہ آگے آ گئے، جو کمپیٹنٹ تھے وہ پیچھے چلے گئے، پورا علم شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا۔ آپ کو کنٹمپرری نالج پڑھنا پڑے گا، آپ کو فقہ پڑھنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو حدیث کی روایات، حدیث کے تواتر، حدیث کی سلاسل پڑھنے پڑیں گے، حدیث کے تواتر، حدیث کے سلاسل پڑھنے پڑیں گے، فقہ کو پڑھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا، حدیث کے سلاسل کو، تواتر کو پڑھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ اس لیول پہ پہنچیں گے کہ آپ کو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن ہو۔ یہ تو اوشن ہے، یہ سمندر ہے۔ نو ون کین کلیم کہ ہی نوز ایوری تھنگ، نو ون کین کلیم کہ ہی از ہیونگ دی اوشن ود ان دا سیلف۔ Every single person who claims that he knows something, he has just a bucket or a drop and that's it, not more than that. No one can claim that he is having the ocean within the self. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ علم کی خیرات ہے جو باب العلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے امپیکٹ کو، اس کے تھرسٹ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے نالج کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ نالج ایک حقیقت ہے، وہ سورج ہے۔ بظاہر کسی کو جو ہے یہ صرف دھوپ نظر آتی ہے سورج کی، کہ جی دھوپ ہوتی ہے، جی گرمی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کے اندر وائٹامن ڈی ہے، آپ کچھ بھی نہ کھائیں، دھوپ میں بیٹھیں، آپ کی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے وٹامن ڈی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا گا تو پاگل ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بنائی ہوئی کوئی چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے پراپر کمپریہنسو یوز نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر، مطلب ایک قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی۔ بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، کہ جو شخص جو کوشش کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ If I try to be Barack Obama, if I try to be President Donald Trump, if I try to be the President of America, how can I be? I have to remain within my jurisprudence. I have to remain within my worksheet allotted by the God, allotted by the Almighty Allah. میں اپنی جورسپروڈنس میں بہترین کر سکتا ہوں، میں اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر کمپنی جب کوئی پیٹنٹ چیز بناتی ہے، یہ اصول ہے پوری دنیا میں پیٹنٹ چیزوں کا، کہ وہ اپنی کمپنی کی ڈیفینیشن بھی دیتی ہے، پروڈکٹ انفارمیشن بھی دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے۔ تو جس کمپنی نے، جس خدائے واحد نے انسان کو تخلیق کیا، احسن تقویم پہ بنایا، اس نے اپنی پروڈکٹ انفارمیشن لگائی نہیں انسان کے ساتھ، اس نے لگائی ہے، ہمیں نہیں پڑھی جاتی۔ ہر چیز کے اوپر بار کوڈنگز ہے، کالی سفید لائنیں۔ لوگوں کے لیے تو لائنیں، ان کو کیا پتا کیا ہے، بار کوڈ ریڈر کے سامنے کرتے ہیں، وہ ٹی کرتا ہے اور پوری پروڈکٹ انفارمیشن آپ کی اسکرین پہ شو کر دیتا ہے۔ بار کوڈ آف دا لائف، پڑھنے والا پڑھے گا، باقیوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہاتھ کی لائنیں، یہ سارا کچھ، یہ ابھار، یہ ماؤنٹس، یہ نمبرز، یہ ساری چیزیں، یہ ساتھ، یہ ٹائم سلاٹس، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خالق وہ ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھانا یقیناً چاہیے۔ کوئی نہیں اٹھاتا، فرض نہیں ہے۔ اوبیسلی جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بورڈ پڑھ کے اپنی ڈرائیونگ کرے گا تو حادثے سے بچ سکتا ہے۔ کہے گا کہ جی یہ ہمیں ہی لگے نہیں، کہیں حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ سو ناظرین، بات تھوڑی لمبی بھی ہو گئی، لیکن کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے ذرا لمبی بات کرنی ضروری بھی ہوتی ہے۔ ہمارا کام وہی ہے کہ کھول کھول کے بتا دینا، ماننا یا نہ ماننا اس کے بارے میں رائے دینا ہر بندے کو اپنا حق ہے۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار ہے، ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور یقیناً آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہے۔
ہم اس بات کے بھی منتظر ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ہم اس بات کے بھی منتظر ہیں کہ آپ ہماری اسکرین پہ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, اس پہ واٹس ایپ پہ یہ نمبر موجود ہے, وہاں پہ ہم سے رابطہ کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں, آپ سوشل سائنسز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں. ہم آپ کی آراء کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.